الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت اپنی پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے، کسی کو آواز نہ دی جائے۔ گویا قرآن کریم کی اس آیت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مساجد میں جو اللہ کے گھر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہ جائے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے مسجد کے آداب کا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں اور مسجد کے آداب کی رعایت کتنی ضروری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج مسجدوں میں ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہیں اور مسجدوں میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مسجدوں میں غیبتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کا آداب بے انتہا ضروری چیز ہے۔ مسجد میں ادب اور احترام کے ساتھ رہے، مسجد میں اللہ کی عبادت کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتیں نہ کرے۔ آج مسجدوں میں بازاروں کی باتیں مسجد میں ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ دنیا کی بات کرنا کتنا برا ہے۔ اس لیے فتح القدیر، صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام، جنہوں نے ہدایہ شریف کی شرح لکھی ہے، حضرت اس میں فرماتے ہیں کہ مسجد میں تسلسل کے ساتھ باتیں کرنا انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اس طرح انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجدوں کے اندر دنیا کی باتوں سے اجتناب بے انتہا ضروری ہے۔ بلکہ صاحب خزانۃ الفقہ لکھتے ہیں کہ مسجد میں تسلسل کے ساتھ باتیں کرنا، مسجد میں تسلسل کے ساتھ باتیں کرنا انسان کی 40 دن کی مقبول عبادت اس سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ ڈالی میرے بھائی۔ ضرورت ہے مسجدوں کے آداب کی، مسجدوں میں دنیا کے باتوں سے بچنے کی بے انتہا ضرورت۔ ایک مرتبہ حضرت خلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ان کا غلام آیا، ان سے دنیا کی کچھ بات کرنے لگا، تو حضرت خلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے آئے اور اس کی بات کو باہر سنا۔ گویا اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے آداب کتنے ضروری ہیں، مسجد میں دنیا کی باتوں سے بچنا کتنا ضروری ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندہ آیا اور وہ بھی نماز پڑھنے لگا، لیکن نماز سے پہلے کچھ چیز آگے رکھ کر نماز پڑھنے لگا۔ کوئی چیز اس کے ہاتھ میں تھی، اس کو آگے رکھ دیا، پھر نماز پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے اور اس کو بلا کر سزا دی، کہا تو نے نماز پڑھنے والے کے آگے کسی چیز کو رکھ کر نماز کے اندر کیا ہے، خلط کو ڈال دیا، نماز کو خراب کر دیا، اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تیری چیز کی رکھنے کی وجہ سے میں تشویش میں پڑ گیا۔ اس لیے میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ مسجد کے آداب کی رعایت کتنی ضروری ہے، اور مسجد کی ہر چیز کو میرے بھائیوں
احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے۔ ہاں آج میرے بھائیوں مسجد کی لائٹیں، مسجد کے پنکھے ہیں بے دھڑک ہم استعمال کر رہے ہیں، خالی آرام کرنے کے لیے مسجد کی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، بچنا ضروری ہے۔ کہیں معمولی یہ معمولی عمل ہم سمجھیں اور کہیں اس پر اللہ ہماری پکڑ نہ فرما دے، اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔